بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ یہ بات ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید یکمشت نازل نہیں ہوا، وہ یک بارگی آسمان سے نہیں اترا، بلکہ حالات اور وقائع کے لحاظ سے 22 سال میں اس کا نزول مکمل ہوا، اور یہ تھوڑا تھوڑا نجباً مختلف مواقع پہ نازل ہوا۔ یہ بات بھی تاریخی طور پہ بالکل ایک مسلمہ بات ہے کہ جس ترتیب سے یہ نازل ہوا، آج ہمارے پاس یہ اس ترتیب میں موجود نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک نئی ترتیب دی گئی۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ جو صورتیں ایسی ہیں کہ جو شروع میں نازل ہوئیں، ان میں سے ساری وہ نہیں ہیں، بلکہ اکثر وہ نہیں ہیں جو شروع میں آپ کو نظر آئیں گی۔ ہم قرآن کی ایک نئی ترتیب کو دیکھتے ہیں، جیسا کہ کسی بھی مصحف میں اگر آپ ملاحظہ کریں گے۔ خواتین و حضرات، قرآن مجید کی یہ تاریخ عام طور سے حدیث اور مختلف تاریخی روایات سے بیان کی جاتی رہی ہے، اور یہ بتایا جاتا رہا ہے کہ قرآن مجید اصل میں فائنل تب ہوا جب حضرت عثمان کے زمانے میں انہوں نے صورتوں کی جو ترتیب تھی اس کو مقرر کیا۔ یہ جمہور کا مذہب ہے، یہ اکثریت کا مذہب ہے۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے وقت مختلف چیزوں پہ لکھا ہوا تھا، تاہم ایک جگہ پہ لکھا ہوا موجود نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر نے اپنے زمانے میں یہ ضرور کیا کہ 2 گواہوں کی مدد سے قرآن مجید کو انہوں نے مرتب کیا، اور پھر حضرت عثمان نے اپنے زمانے میں اسی قرآن کی مختلف نقلیں کروا کے اس کی کاپیز بنا کے اپنے پورے کنگڈم میں پھیلا دی۔ خواتین حضرات، جس طرح سے یہ تاریخ بیان ہوئی ہے، اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں جو میں اس وقت بیان نہیں کر رہا، اور بہت سارے ایسے اعتراضات ہیں ان تفصیلات پہ جو وارد ہوتے ہیں۔ اس کا موقع کسی اور وقت ہم اٹھائے رکھتے ہیں، لیکن یہاں توجہ اس بات پہ دلانی ہے کہ اسلامی تاریخ میں پہلی مرتبہ استاذ حمید الدین فراہی نے توجہ دلائی ہے کہ قرآن مجید نے اپنی اس ترتیب اور اپنی اس جمع و ترتیب کی جو تاریخ ہے، یعنی اس کی جو ارینجمنٹ ہے، اثر نو ارینجمنٹ ہے، اس کو خود بیان کیا ہے، اور خود بیان کر کے مکی دور ہی میں جس سورہ میں اس کو بیان کیا، سورہ قیامہ، یہ پوری کی پوری اسکیم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آشکارا کر دی، تاکہ وہ اس سلسلے میں کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہ ہوں۔ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کیا اسکیم ہے، وہ کیا میتھڈالوجی ہے جس کو اختیار کیا جائے گا قرآن مجید کو جمع کرنے میں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہی اس لیے ہوا کہ قرآن مجید کو قسطوں میں نازل کیا گیا، اقساط میں نازل کیا گیا، اور اس پہلو سے یہ ضروری تھا کہ یہ بتایا جاتا کہ ان اقساط کو پھر کیسے جمع کیا جائے گا۔ استاذ فراہی نے سورہ قیامہ کی جن آیات کا حوالہ دیا ہے، وہ سورہ آیات 16 سے 19 ہیں، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، جن کا سادہ جو عربی متن ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ آپ قرآن مجید کو، یعنی پورے قرآن مجید کو جلد پا لینے کے لیے اپنی زبان تیز نہ چلائیں۔ ان علینا جمعہ وقرآن، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو مرتب کریں، ان علینا جمعہ، اور پھر اس کی قرأت کریں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر ہم اس کی نئی جو قرأت کی جائے گی آپ نے اسی کی پیروی کرنی ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمیں اگر ضرورت پیش آئے گی کسی بات کی توضیح کرنے کی، تفصیل کرنے کی، تو وہ بھی ہم اس قرآن میں کر دیں گے۔ تو خواتین حضرات، استاذ فراہی نے اس بات کو شد و مت سے پیش کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مستقل کیفیت تھی جو ان پہ طاری رہتی تھی، جس کا وہ شکار رہتے تھے، اور وہ ایک پریشانی کی کیفیت پہ رہتے تھے کہ ان کو قرآن مجید جلد سارے کا سارا مل جائے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے جو نفسیات کا فرما ہے وہ خود قرآن نے بھی بیان کیا، وہ بالکل فطری بھی ہے۔ قرآن ایک سرچشمہ ہدایت تھا، اس کی بنیاد پہ ظاہر ہے کہ آپ نے ایک ذمہ داری اٹھائی تھی، اور اس کے نتیجے میں آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کی اپنی جو قوم ہے وہ ایمان لے کے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مواقع پہ تسلی دی، بتایا گیا کہ دیکھیں آپ کا کام پہنچا دینا ہے، ہدایت کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، ایمان لاتا ہے نہیں لاتا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشاء، یہ آپ نہیں اس میں کوئی کردار ادا کر سکتے کہ لازماً کسی کو ہدایت دے دیں گے، یہ خداوند تعالیٰ ہی ہیں جو کسی کو ہدایت دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے خواتین حضرات، یہ بات قرآن میں بیان ہوئی ہے کہ جو کفار تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ کیا ہے کہ یہ ہر وقت مختلف اوقات میں قرآن نازل ہو جاتا ہے، اور ایسا کیوں نہیں ہے کہ یکمشت نازل ہو جائے۔ چنانچہ یہ اعتراض قرآن میں بیان ہوا ہے کفار کو، اور اس کو الفاظ بیان دیے گئے ہیں کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، ایسا کیوں نہیں ہے کہ جو قرآن مجید ہے یہ ایک ہی مرتبہ اس کو آپ نازل کرتے تھے، یہ مختلف اوقات میں مختلف باتیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟
یہ بھی وہ چیز تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا چاہتے تھے کہ وہ تشفی بخش جواب دیں. اور پھر یہ ایک فطری سی بات ہے کہ ایک ذمہ داری تھی جو ان پہ عائد کی گئی تھی کہ وہ قرآن مجید کو پہنچائیں. اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے بھی ان کے اوپر یہ چیز طاری رہتی تھی کہ وہ جلد پورا قرآن پا لیں، اور اس کو پانے کے بعد پھر اس کی وہ ظاہر ہے کہ اپنی ذمہ داری سے بھی سبکدوش ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ان کے جو صحابہ ہیں وہ اس کو دور تک پہنچانے میں اپنے آپ کو کھپا دیں گے. یہ وہ آیات ہیں سورہ قیامہ کی جو سادہ طریقے پہ استاد فراہی کے نزدیک قرآن مجید کی پوری اسکیم بیان کرتی ہیں. اور چونکہ خواتین و حضرات یہ وہ اسکیم ہے کہ جو بالکل شروع میں اوائل ہی میں سورہ قیامہ میں جب بتائی گئی، اور سورہ قیامہ مکی صورتوں میں سے ہے، تو گویا ایک وہ تسلی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی کہ قرآن مجید کی جو اسکیم ہے جمع و ترتیب کی، اس کی جو کلیکشن کی اور ترتیب ہے، جو اسکیم پوری ہے وہ آپ کے سامنے رہنی چاہیے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. یہ خدا کا کلام ہے اور خدا ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے طریقے پہ اس کو نازل کرے گا. اس سلسلے میں خواتین حضرات جو عام طور سے اس آیت کا مطلب لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا، جس وقت ہوتا، تو ان کے اوپر ایک اضطراب کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کہیں میں بھول نہ جاؤں، اور وہ تیز تیز اپنی زبان چلاتے تاکہ اس موقع کی وحی کو اپنے ہاں جمع کر لیں سینے میں. اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ بھئی دیکھیں آپ یہ کام نہ کیجئے، آپ قرآن نہیں بھولیں گے، ہماری ذمہ داری ہے اور ہم آپ کے سینے میں اس کو جمع کر دیں گے. یہ اس کی عام تعویل بیان کی جاتی ہے. میں نے تھوڑا سا اس کو اوور سمپلیفائی کر دیا. آپ چاہیں تو زیادہ تفصیل سے اس موضوع پہ جو کچھ لکھا جا چکا ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو بنیادی فرق ہے استاذ فراہی کی تفسیر میں اور عام تفسیر میں وہ یہ ہے کہ استاذ فراہی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کیفیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگزائٹی کی، پریشانی کی، یہ ایک مستقل کیفیت تھی، یہ ان پہ ہر وقت طاری رہتی تھی. جبکہ عام تعویل کے مطابق یہ جب بھی نزول ہوتا ہے قرآن کا، جب بھی وحی نازل ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز یاد کرنے کے لیے، اس کو جلد پانے کے لیے کہ اس موقع پہ وہ بھول نہ جائیں، اس کو اپنے ہاں جمع کرنے یا اپنے سینے میں اس کو محفوظ کرنے کی تگ و دو کرتے. اور اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی ہے. تو استاذ فراہی نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک بہت محدود مطلب ہے اس آیت کا، ان آیات کا، اور یہ اصل میں بھی مراد نہیں ہے. اصل میں پورے کے پورے قرآن کی جو مجموعی تنزیل ہے، اس کا نازل ہونا ہے، یہ اس پر کامنٹ ہے، نہ کہ ایک وقتی کامنٹ کہ جب قرآن نازل ہونا جب قرآن نازل ہوتا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیاق ہے اس سورہ کا، یہ پورے قرآن سے ہم آہنگ ہے. قرآن مجید کے مختلف مواقع پہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ سورہ طٰہٰ میں یہ ہے کہ لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ، کہ آپ اس قرآن مجید کو، یعنی یہاں پہ پورا قرآن ہے، نہ کہ وہ حصہ پانا جو کسی موقع پہ نازل ہوا. لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ، آپ اس قرآن مجید کو پانے کے لیے جلدی نہ کیجیے اس سے پہلے کہ اس کی مجموعی وحی جو ہے وہ مکمل ہو جائے. اس لیے کہ خدا کی تقسیم اور ترتیب ہے اور خدا کی حکمت ہے جس پہ یہ نازل ہوگا. اور یہ جو آیت اس سے پہلے سورہ فرقان کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، جس میں کفار کا اعتراض بھی نقل ہوا ہے، اس میں بھی دیکھیے آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے. یعنی کفار اعتراض یہ کرتے تھے کہ لولا نزل علیہ القرآن ولا جملۃ واحدہ، لولا نزل القرآن جملۃ واحدہ، کہ قرآن اکٹھا کیوں نہیں نازل کیا گیا. تو اس کا جواب یہ دیا گیا کذالک لنثبت بہ فؤادک، یہ اسی طرح آہستہ آہستہ ترتیب سے نازل ہوگا تاکہ اس سے ہم آپ کا دل مضبوط کریں، قدم جمائیں. گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ جواب دے رہے ہیں کہ یکمشت آپ کو اگر دے دیا جاتا تو اس کا تحمل نہ کر سکتے، لوگوں کی تربیت نہ کر سکتے، خود بھی اس سے پورا فائدہ نہ اٹھا سکتے. اس وجہ سے آپ کو صبر کی تلقین کی گئی بہت سارے مواقع پہ، اور یہ کہا گیا سنقرئک فلا تنسیٰ، کہ آپ کو یہ پڑھا دیا جائے گا اور آپ بھولیں گے نہیں. اسی طرح سے کہا گیا کہ آپ اس سلسلے میں کوئی جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں، کیونکہ خدا اپنے اوپر اس کو ذمہ داری کے طور پہ سمجھتے ہیں. خدا کا کلام ہے، وہی متقن طریقے سے اور بالکل ایک محفوظ طریقے سے یہ آپ کو دے دیں گے. اور یہ خواتین حضرات وہ اسٹیبلش ہسٹری ہے جو ہمیں منتقل بھی ہوئی ہے، خود قرآن نے بھی بیان کی ہے. گویا کہ قرآن مجید کی اس تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی اسٹیبلش تاریخ کو جو وہ بیان کرتا ہے، استاذ فراہی کہتے ہیں کہ خود قرآن مجید جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دور ہی میں اس کی جمع و ترتیب مکمل ہو گئی تھی. اس لیے کہ دیکھیے آیت یہ کہتی ہے انا علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے اوپر ہے اس قرآن، یہ جو پھیلا ہوا قرآن ہے جو اس کی مختلف قسطیں ہو گئی ہیں، اس کو ایک مرتبہ یکجا کرنا اور پھر اس کو پڑھ کے سنانا. اور یہ کہا گیا کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ،
کہ اب جب ہم اس کو دوبارہ پڑھ کے سنائیں گے تو اب آپ نے اس کی جو نئی ترتیب ہے، نئی قرات ہے، اس کی پیروی کرنی ہے۔ جو پچھلی قرات ہے جب کہ وہ نازل ہو رہا تھا اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، تو یہ ایک نئی ترتیب سے آپ کو دے دیا گیا۔ تو استاد فراہی یہ کہتے ہیں کہ یہ آیات اس کی متقاضی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا گیا کہ آپ نے نئی ترتیب سے قرآن مجید کو پڑھنا ہے تو لازماً، چونکہ آپ کی ذمہ داری ہی یہ تھی کہ آپ نے قرآن پہنچانا ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک کے تحت ہے، نبی پہنچاؤ جو کچھ تم پہ نازل کیا گیا ہے، تو اس کے تحت اس نئی ترتیب سے آپ نے لازماً امت کو آگاہ کر دیا گیا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے یہ وعدہ جو قرآن مجید نے یہ کیا ہے کہ ہم اس کو پڑھ کے سنائیں گے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لازماً پورا ہوا ہوگا، ورنہ تو اس فائدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو جب پورا ہوا ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نئی ترتیب کو پھر سامنے رکھ کے امت کی بھی تعلیم کی ہوگی اور اس سے آگاہ بھی کیا ہوگا۔ اس کو ہم اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ سورہ قیامہ کی جو یہ آیتیں ہیں، یہ نزول قرآن، اس کی ترتیب اور اس کی جمع کی ایک پوری کی پورا سیکوینس بیان کر رہی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنیادی طور پہ تسلی ہے، بنیادی طور پہ تشفی ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مکمل ہونا یہ خدا کہتے ہیں میری ذمہ داری ہے، مکمل کر کے آپ کو سپرد کر دینا، آپ ہی کو سپرد کر دینا اور آپ کو آگے پہنچانا، پھر ظاہر ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہوگا، لیکن اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام نے اہتمام کرتے ہوئے آپ کے سپرد کر دیا۔ اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دو گواہوں کی مدد سے کسی طرح سے فائنلائز ہوا تھا لکھے ہوئے ٹیکسٹ میں، یا حضرت عثمان کے زمانے میں جب اختلافات پیدا ہو گئے تو انہوں نے پھر اثر نو اس کی کاپیز بنائیں جو حضرت ابوبکر کا نسخہ تھا اور کو پھیلایا، جس کے نتیجے میں معاملہ بہتر ہوا، یا ظاہر ہے کہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہوا بھی کہ نہیں۔ اور صورتوں کی ترتیب کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو اکثریت کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ وہ حضرت عثمان کے زمانے میں سر انجام پائی تھی۔ یہ بات ضرور ہے کہ صورتوں کے اندر جو آیات کی ترتیب ہے وہ تو توقیفی ہے، یعنی خدا کی طرف سے ہے، لیکن خود صورتوں کی جو ترتیب ہمارے سامنے ہے کہ پہلے فاتحہ ہے، پھر بقرہ ہے، پھر آل عمران ہے، پھر نساء یا مائدہ ہے، اس طرح کر کے یہ اس کے بارے میں جو اکثریت کا مذہب ہے وہ یہ ہے کہ یہ خود صحابہ کا اجتہاد تھا۔ لیکن قرآن مجید اس سے بالکل برعکس یہ بیان کر رہا ہے کہ قرآن کے اس کی جو پوری کی پوری نئی ترتیب ہے اس کو اللہ تعالیٰ پڑھ کے سنائیں گے۔ ظاہر ہے قرآن پڑھ کے سنایا گیا تھا، آپ نے بھی پڑھ ہی کے آگے منتقل کیا، تو نئی ترتیب ہے جو پڑھ کے سنائی گئی، صحابہ نے اس کو قبول کیا اور اس کو قبول شدہ اس قرآن کو پھر آگے بیان کیا۔ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے کہ وہ اس کی کیا نوعیت تھی، ظاہر ہے وہ پھر ایک بحث ہے کہ صحابہ کرام کے اجماع سے منتقل ہوا، ان کی ایک بہت کثیر تعداد نے اس کو زبانی یاد کیا، مختلف حصوں کو یاد کیا، پورے قرآن کو بھی یاد کیا اور پھر امت کو منتقل کیا، اور یہ سلسلہ ان کے زمانے سے شروع ہوا ہے، اب بھی جاری و ساری ہے۔ یہ تفصیل اس تفصیل کا موقع نہیں ہے یہاں۔ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ استاذ فراہی نے جو ایک غیر معمولی طریقے پہ یہ بات بیان کی ہے اور پہلی مرتبہ امت کے علماء کو بھی متوجہ کیا ہے کہ دیکھیے قرآن اپنی تاریخ خود بیان کر رہا ہے، قرآن کی تاریخ کو جاننے کے لیے کسی خارج میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کچھ خارج میں بیان ہوا ہے تو اس کو خود اس قرآن کی تاریخ جو خود قرآن بیان کر رہا ہے اس کے تابع ہونا چاہیے، اس کے تحت ہونا چاہیے، نہ کہ اس سے الگ کوئی کہانی وہ بتائے، جیسا کہ ہمارے ہاں بتایا گیا ہے۔ خواتین حضرات، اسی طرح سے اس اسٹیبلش تاریخ کو بیان کرنے کے بعد استاذ فراہی نے بتایا کہ دیکھیے ہمارے ہاں جو ہسٹری ہمیں ویسے ملتی ہے آحاد کی شکل میں یا آئسولیٹڈ رپورٹ کی شکل میں، وہ بھی اسی قرآن کی بیان کی ہوئی تاریخ کو موقت کر رہی ہے۔ چنانچہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن مجید نازل ہوتا تو آپ صحابہ کو انسٹرکٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ فلاں آیات ہیں، ان کو فلاں سورہ میں آپ رکھ دیجئے۔ آپ پوری کی پوری جو صورتیں ہیں وہ پڑھ کے سناتے ہیں مختلف نمازوں میں اور مختلف اور اوقات میں۔ آپ قرآن مجید کے انسٹرکٹرز آپ نے مقرر کیے ہوئے تھے، لوگ جو دین قبول کرتے ان کو آپ باقاعدہ طور پہ ان کو ڈپیوٹ کرتے کہ آپ جائیے ان کو قرآن سکھائیے۔ پھر یہ دیکھیے کہ یہ بات ابھی بیان ہوئی ہے کہ جو آخری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان تھا اس میں 2 مرتبہ قرآن کا دورہ ہوا، اور یہ آپ نے اعتکاف کے موقع پہ کیا، اور وہ اعتکاف جو آخری تھا وہ بھی 20 دن کا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو وہ نئی ترتیب سے قرآن پڑھ کے سنایا، اور ایک مرتبہ جبریل نے اس نئی ترتیب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھ کے سنایا تاکہ اچھی طرح سے اس کو محفوظ کر لیا جائے اور پھر اس کو آگے منتقل کیا جائے۔ پھر یہ بھی استاذ فراہی نے بیان کیا کہ یہاں جو آیتیں آپ کے سامنے بیان ہوئی ہیں ان کے اندر جو آخری آیت ہے کہ ان ثم ان علینا بیانا، کہ اگر کسی چیز کی کوئی کمی رہ جائے گی، کوئی وضاحت ہوگی، کوئی سوال ہوگا اور اس کی وضاحت کی ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بھی میں قرآن ہی میں دے دوں گا۔ تو ان علینا بیانا سے ہم مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میری ہی ذمہ داری ہے کہ میں اس میں کوئی اگر سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کا جواب دوں۔ اور استاذ فراہی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پورے قرآن کو دیکھیے
تو آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا کہ بعض دفعہ کچھ آیات کا سلسلہ نازل ہوا اور اس کے بعد پھر ایک توضیحی آیت نازل کی، کوئی سوال پیدا ہوا، اس سوال کی توضیح تشریح کی گئی، اور پھر اس طرح کی آیتیں آتی ہیں، درج ہوتی ہیں، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کے لیے اس بات کو واضح کرتا ہے، اور یہ اس وعدے کی طرف اشارہ ہے جو ان سورہ قیامہ کی آیات میں ہے کہ انا علینا جمعہ ثم انا علینا بیانہ، کہ میرے ذمے ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کسی چیز کی تشریح کرنا، بیان کرنا۔ تو آیت تبیین جن کو ہم کہتے ہیں، تبیین کا مطلب ہے واضح کرنا، تو یہ آیت تبیین کذالک یبین اللہ جگہ جگہ پہ آتی ہے، آپ جب بھی قرآن کو پڑھیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں مختلف اوقات میں، کسی حکم کی شرح کے طور کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے تاکہ وہ اس سورہ قیامہ کے اندر جو ثم انا علینا بیانہ کے الفاظ آتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کی تشریح کریں، اس کی طرف اشارہ ہو جائے کہ دیکھیے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی باتوں کی توضیح کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے وعدہ کر رکھا ہے۔ تو یہ خواتین حضرات آپ کے سامنے ایک رخ پیش کرنا تھا اور یہ بتانا تھا کہ ہمیں قرآن مجید کی تاریخ کے بارے میں خود قرآن مجید ہی نے متنبع کیا ہے، یہ بتایا ہے، اور ظاہر ہے بتانے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک بہت بھاری ذمہ داری تھی، اس بھاری ذمہ داری کی نتیجے میں آپ کے اوپر بہت بوجھ تھا، آپ بہت اینکشس ہوتے، آپ بہت پریشان رہتے، اس پریشانی میں آپ کو یہ محسوس ہوتا کہ یہ ایک ایسا بوجھ ہے جس میں مجھے ایک لحاظ سے اس کی ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات کا بھی ذمہ دار ہوں کہ میری پوری جو قوم ہے وہ ایمان لے کے آئے۔ یہ مجموعی طور پہ آپ کے اوپر ایک بہت بھاری پتھر کی طرح تھا، اور یہ دیکھیے قرآن نے خود بھی اس کو بیان کیا کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم عنقریب آپ پہ ایک بھاری بوجھ نازل کرنے والے ہیں۔ وہاں تو اگر چاہیے یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بڑی ذمہ داری کا بوجھ جو کہ قرآن کو پہنچانے کا بوجھ ہے وہ آپ پہ عائد کرنے والے ہیں، لیکن یہ بالبداہت واضح آبویس ہے یہ کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کی، اس کے نتیجے میں جو ایک عمومی رویہ آپ کا پریشانی کا تھا اس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی۔ یہ تسلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اور مواقع پہ بھی جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے صادر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی تشفی کرتے ہیں اپنے پیغمبر کی تاکہ وہ پریشان نہ ہوں۔ یہی قرآن مجید کے بارے میں کی، اور قرآن مجید نے اپنے بارے میں خود بتا دیا کہ اب یہ ایک نئی ترتیب سے مرتب کیا جائے گا، اور اس نئی ترتیب سے اللہ تعالیٰ پڑھیں گے، پڑھ کے سنائیں گے جبریل کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انہوں نے پھر اسی طرح سے اس نئی ترتیب کو آگے منتقل کرنا ہے۔ خواتین حضرات، اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ عام طور سے ہمارے ہاں ایک صحیح کی جاتی ہے کہ ہم قرآن مجید کی جو نزولی ترتیب ہے، جیسا کہ وہ نازل ہوا، اس کو کسی طرح سے ہم جمع کریں، اس کو کسی طرح سے حاصل کریں، اور قرآن کو اس اپنی پرانی ترتیب جو پہلی ترتیب تھی جس کو ہم نزولی ترتیب کہتے ہیں اس میں ہم مرتب کریں، تاکہ شاید اس سے ہمیں یہ کوئی مزید سراغ مل سکے کہ قرآن جو ہے وہ کن حالات کے حوالے سے نازل ہوا۔ سو یہ قرآن مجید کے بارے میں ایک ایسی عبث یا ایک ایسی لا حاصل صحیح ہے یا ایفرٹ ہے جس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نئی ترتیب سے قرآن دے دیا اور وہ قطعی ترتیب ہے، تو ہمیں اصل میں اسی ترتیب ہی سے قرآن مجید کو سمجھنا ہے۔ اگر ہم نزولی ترتیب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اول تو وہ ہمیں مل نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ خارج سے اگر آپ تلاش کریں گے تو وہ کبھی بھی آپ اس تک نہیں پہنچ سکیں گے، اور دوسری بات یہ کہ اس کی اصلاً کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ نزولی ترتیب کی ضرورت تھی جب وہ نازل ہو رہا تھا، اب جس ترتیب میں وہ ہے جس کی امت کو ضرورت ہے، جس کی قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت ایک نئی قرات کی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک نئی ترتیب سے ہمیں دیا تو لازماً اس میں کوئی حکمت ہوگی، اسی حکمت کو ہمیں سمجھنے کے لیے چاہیے کہ ہم اس قرآن مجید پہ غور و خوض کرتے رہیں، اس کی ترتیب پہ غور و خوض کرتے رہیں، یہ بتائیں کہ چونکہ یہ خدا کی دی ہوئی ترتیب ہے تو یہ حکمت سے اور وزڈم سے خالی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ہم کسی اور موقع پہ اس بات کو تفصیل سے بیان بھی کر چکے ہیں کہ اس کی یہ جو ترتیب ہے یہ بہت معنی خیز ہے۔ اس کے اندر 7 چیپٹرز ہیں، ان چیپٹرز کے اندر جو صورتیں ہیں وہ جوڑا جوڑا ہیں، وہ پیئرز کی شکل میں ہیں۔ یہ ایک ظاہر ہے اس وقت کا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ الگ سے بات بیان ہو چکی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ہم استاد حمید الدین فراہی کی اس غیر معمولی تحقیق پر متنبع ہو جائیں، غور کریں، اور جب بھی کوئی نئی بات آتی ہے اس کے دلائل سے اس کو اسٹڈی کریں۔ میں نے عرض کیا کہ سورہ قیامہ کی تفسیر استاد حمید الدین فراہی نے لکھی ہے، اور وہ عربی میں موجود ہے اصل میں جو انہوں نے لکھی، لیکن اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے ان کے اپنے شاگرد عزیز امین حسن اصلاحی کے قلم سے۔ وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں آپ ان کا جو اصل نقطہ نظر ہے میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ وہ وہاں سے آپ اخذ کریں، اور اس کے بعد اس نقطہ نظر کو بھی ضرور پڑھیں جو عام طور سے قرآن مجید کے نزول اور اس کی جمع و ترتیب کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ دونوں کے دلائل کا تقابل کیجیے، اور آپ کے اپنا ذہن دونوں میں سے جن دلائل پر مطمئن ہو اس کو ضرور اختیار کیجیے۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔